أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ 30واں پارہ سورۃ النبأ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ عنقریب اس کو جان جائیں گے۔ ہم پھر کہتے ہیں اختلاف اور انکار ہرگز درست نہیں، وہ عنقریب جان جائیں گے۔ اہل مکہ کو جب قیامت کے بارے میں بتایا جاتا تھا نا تو وہ ایک دوسرے سے مذاق اڑاتے ہوئے یہ سوال کرتے تھے قیامت کے بارے میں۔ بعض کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، بعض کہتے تھے اگر آئے گی تو ہمیں دنیا میں جو بھی ملا ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا، اور آپس میں قیامت سے ریلیٹڈ ان کا جو بھی نظریہ تھا نا وہ سیم نہیں تھا۔ اور آج ہم مسلمانوں میں بھی جو ہے نا اس دن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، بنا حساب کتاب ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے، کوئی بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور بعض کافر تب بھی کہتے تھے اور اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم خواب میں ہوگا قیامت کا واقعہ۔ اور مزید ان کا یہ تھا، بار بار ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور دوبارہ جو ہیں جی اٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سختی سے یہاں 2 دفعہ فرما رہے ہیں کلا سیعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر آگے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا اور ہو گیا تو جو ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ سے جی اٹھنا ممکن کیسے نہیں ہے؟ کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابھار کر کھڑا نہیں کیا؟ اور غور و فکر کرو، ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا ہے۔ اور اب خلائی کائنات میں بھی ذرا غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے ہیں، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے بڑے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا ہے تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ اور ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلے کا دن قیامت بھی ایک مقرر وقت ہے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ یہ کچھ بھی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، اتنا کچھ بنا ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ سب کو ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے سب کو جو ہے اپنے پاس حاضر کریں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ یعنی اب قیامت کا منظر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں فنا ہوں گی، اور ان کی اس وقت کنڈیشن کیا ہوگی جب قیامت آ رہی ہوگی۔ اور پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرح کالعدم ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ ایک گھات ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پے مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کسی پینے کی چیز کا سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی کے اور بہتے ہوئے پیپ کے۔ یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے، اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اے منکرو، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم تم پر عذابی کو بڑھاتے جائیں گے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ ان کے لیے باغات اور انگور کے ہوں گے، جواں سال ہم عمر دوشیزائیں ہوں گی، اور شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ وہاں یہ لوگ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے، نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے جو اعمال کے حساب سے کافی بڑی عطا ہے۔ آسمان و زمین کا جو کچھ اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب پروردگار کا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس سے بات کرنے کا مخلوق میں سے کسی کو بھی یارانہ نہ ہوگا۔ جس دن جبرائیل امین اور تمام فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جسے خدائے رحمان نے اذن شفاعت دے رکھا ہوگا، اور اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی ہوگی۔ یہ روز حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا لے۔ یعنی یہ دن آ کے رہنا ہے، ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، یہ ثابت ہونے والا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنانا تو اسے چاہیے کہ وہ ابھی ٹھکانہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ اس دن ہر آدمی ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور اس دن ہر کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی اس عذاب سے بچ جاتا۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں اور
اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسمان و زمین کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی۔ فرشتوں کی قسم کھا کر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی۔ فرشتوں کی یہاں پر ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، دوسرے جو ہیں اس مومنوں کی جو ہے وہ بہت ہی نرمی سے جو ہے نکالتے ہیں، پھر ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو اڑانے والے، اور جو دوسری ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ لگائی ہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کے آرڈرز فالو کر رہے ہیں اور کائناتی نظام میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہ ساری دنیا جو ہے ایک دن ختم ہو کے رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے تو ساری کائنات جو ہے وہ ہل کر رہ جائے گی قیامت کے زلزلے سے۔ پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف اور اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں کیا ہم اپنی پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ کیا ہم جب بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا، پھر تو ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا۔ پھر وہ سب لوگ کھلے میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی و کاوش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، یعنی پھر شرک پر آ گیا، کھلا میدان۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دہرائی سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یہ پوری کائنات کو جسے اس نے بنایا۔ اس نے آسمان کے تمام کروں یعنی ستاروں کو بلند کیا، پھر ان میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا۔ اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنایا اور اسی خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی، اور اسی نے زمین کو اس کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکال لیا اور اسی کی نباتات نکالیں، اور اسی نے یعنی مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑ کو ابھار دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے فائدے کے لیے ہے۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب قیامت واقعہ ہو جائے گی تو ہر انسان اپنی کوشش کو، اپنے عمل کو دیکھے گا، سوچے گا، یاد کرے گا کہ میں نے کیا کیا، میں یہ نہ کرتا، میں کچھ اور کر لیتا، میں اور زیادہ اچھے سے کر لیتا۔ حسرت کرے گا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اپنے نام اعمال کو دیکھ دیکھ کر کوئی حسرت کرے گا، کسی کو ندامت ہوگی، کسی کو شرمندگی ہوگی، کوئی اور مزید خواہش کرے گا اچھا کرنے کی، واپس لوٹ جانے کی۔ ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح، کہ مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، بس یہی دنیا ہے، اسی میں جیو جس طرح چاہتے ہو، کھل کے جی لو، ایک ہی لائف ملی ہے، خوب انجوائے کر لو، سب کچھ کر لو۔ اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ تو جس کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ ضرور اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ وہ ایسی دعائیں بھی مانگتا ہے کہ جس سے نفس کی حفاظت ہو، اور ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جس سے نفس کو کنٹرول میں رکھے، نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں دیتا، اپنی خواہشوں کو پیچھے نہیں پڑا رہتا اندھا دھند، دیکھتا ہے کہ اللہ کو قابل قبول ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے، تو پھر ان چیزوں کو کرتا ہے، ورنہ چھوڑ دیتا ہے۔ کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض؟ اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت ہی رہ جائے گی۔ آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریش کے سردار عتبہ، شعیبہ، ابو جہل وغیرہ جو تھے نا بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کا پیغام ان کو دے رہے تھے. تو سیدنا ام المکتوم جو تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی جو نابینا تھے، تو وہ وہاں پر آئے اور آتے ہی نا انہوں نے کچھ آیت کا مطلب پوچھا ان کو معلوم نہیں تھا کہ نا کوئی یہاں پہ بات چل رہی ہے، تو انٹرفیئر کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور چہرے پہ بھی نظر آنے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی اور وہ چپ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ تو مائنڈ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا اور یہ صورت نازل ہوئی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں امت کی باغ دوڑ تھی اور آپ کا خلق بھی عظیم ہونا، تو اس لیے نا، اور یہ واقعہ ترمذی میں موجود ہے. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام مکتوم کو بہت دل سے ویلکم کیا کرتے تھے اور خوش آمدید کرتے تھے کہ یہ وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو رہنمائی کی. اور جہاد پہ جاتے تو مدینے کا نائب بنا کر ان کو جاتے تھے، اور یہ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں جنگ قادسیہ میں جو ہے نا شہید ہوئے تھے. تو بیسیکلی یہاں پہ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کسی بھی انسان کا جو ہے نا وہ اخلاص دیکھنا چاہیے، دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے. اور دنیاوی سٹیٹس کی بنا پر کسی کو کم تر ابتر سمجھ کر ٹائم زیادہ دینا، کم دینا، اور اہمیت کم اور زیادہ دینا یہ درست نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی. لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی ایمان اختیار نہ بھی کریں. جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، تو آپ اسے بے توجہی فرما رہے ہیں. اے حبیب مکرم، یوں نہیں، بے شک یہ آیات قرآنی تو نصیحت ہیں، جو شخص چاہے اسے قبول کر لے. یہ معزز و مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہے اور نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہے. اسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہیں جو بڑے صاحبان کرامت اور پیکران طاعت ہیں. ہلاک ہو وہ بدبخت منکر انسان، کیسا ناشکرا ہے. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ نطفے میں سے اس کو پیدا فرمایا، پھر ساتھ ہی اس کا خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرما دیا، اس کے لیے آسان فرما دی، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا. یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش، موت اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کو یہاں پر مینشن کر رہے ہیں کہ اس انسان نے قدر نہیں کی، بہت ہی ناشکرا ہے. اور پھر اب نعمتیں بھی گنوا رہے ہیں کہ سب کچھ اس انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن اس نے کیا کیا. بس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے. بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل، میوے اور جانوروں کا چارہ خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع ہے. پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی. اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. آج ان لوگوں کے لیے، ان رشتوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مطلب کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دنیا بیسٹ بنانے کے لیے، ان کو دنیا میں سب کچھ بیسٹ دینے کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی اور ان کی دین اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم کوئی کوشش، کوئی ایفرٹ نہیں کرتے. اور اس چکر میں ہم جو ہے وہ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں، اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. بٹ اپنے ان تمام رشتوں کو بیسٹ اینڈ بیسٹ دینے کے چکر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی دن انہی سے جو ہے انسان بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے میری نیکیاں ہی نہ لے لیں، کہ مجھ سے مدد نہ مانگنے لگ جائیں. ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس دن ہر شخص کو اس دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے، وہ مسکراتے، ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن گرد پڑی ہوگی. مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. یہی لوگ کافر اور فاجر بدکار ہوں گے. یعنی صرف کافر نہیں ہوں گے، فاجر گناہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اور وہ مسکرا رہے ہوں گے اور خوشیاں مناتے ہوں گے. سورہ التکویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت.
جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر اور دریا سب ابھار دیے جائیں گے، اور جب روحیں بدبو سے ملا دی جائیں بدنوں سے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب سماوی طبقات کو پھاڑ کر اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا۔ تو میں قسم کھاتا ہوں ان آسمانی کروں کے جو ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو بلا روک ٹوک چلتے رہتے ہیں، پھر ظاہر ہو کر چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگے، اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے، بے شک یہ قرآن بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ کہ جس طرح یہ روز سارا نظام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، آسمان کا، زمین کا، روز اول سے اب تک، تو جتنی حقیقت و سچائی اس میں ہے، جتنا اہم یہ ہے، اتنی ہی بڑی بات ہے قرآن پاک کی عزت و بزرگی کی۔ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ۔ یہاں اس آیت میں رسول سے مراد جبرائیل امین ہیں کہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی، انہوں نے وہ ڈیوٹی جو ہے اپنی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، اور صحیح اس کام کو انجام دیا، پڑھ کر سنایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ان کی مزید بتائی جا رہی ہیں صفات کہ جو قوت والے، ہمت والے ہیں، اور مالک عرش کے حضور بڑی قدرت و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں، اور واجب الاطاعت ہیں اور امانت دار ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اے لوگو، یہ تمہیں اپنی صحبت نوازنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو لامکا کے روشن کنارے پر دیکھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہیں، یعنی جو وحی ان پر کی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک اس کو آگے پریزنٹ کر دیتے ہیں، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر اے بدبختو، تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر بھاگتے ہو، کدھر مڑتے ہو؟ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے صحیفہ نصیحت ہے، سب کے لیے ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس چشمے سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، سب کو سیدھی راہ مل سکتی ہے اس قرآن سے جو نصیحت لینا چاہتا ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم ہرگز نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ کتنے انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، لیکن انسان اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور مزید گناہ کرتا رہتا ہے۔ دھوکے میں پڑا ہوا ہے نا کہ اللہ تو معاف ہی کر دیں گے، بڑے غفور رحیم ہے، اور گناہ کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا۔ جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفے سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اعضاء سازی کے لیے ابتدا درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایا، جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو صورت پسند تھی اس صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے، اور تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے، اور بے شک بدکار دوزخ میں ہوں گے، اور وہ اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے، اور وہ اس دوزخ سے کبھی بھی غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور آپ نے کیا سمجھا ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ بدلے کا دن، یوم الدین، ہر چیز کا بدلہ ملے گا، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حرکت کا، کام کا، قول و فعل کا، دل میں اور دماغ میں آنے والے خیالوں، سوچوں کا، اچھے برے جو بھی ہوں گے، بدلہ ملے گا۔ پھر آپ نے کیا جانا کہ روز جزا کیا ہے؟ دوبارہ پوچھا جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ بدلے کا دن ہے کیا۔
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، اور حکم فرمائی والامر یومئذ للہ، صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اس دن کے مالک، اس دن جو فیصلہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے ہو یا دیگر ڈیلنگز ہوں، معاملات ہوں، حقوق و ذمہ داریوں کی بات ہو، تو اس میں جو ہے بات کی گئی ہے کہ اپنے لیے تو پورا پورا لینا، سب کچھ لینا، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مار دینا، کم کر کے دینا، تھوڑا دینا، گھٹیا دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ گن کر ہو، تول کر ہو، اور اس کے علاوہ حقوق و ذمہ داریوں، لائک تنخواہ تو پوری لینا، کام تھوڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر رشتہ داری کے لحاظ سے بھی جو حقوق و ذمہ داریاں بنتی ہیں، تو اپنے حقوق کا پتہ ہو لیکن اپنی ذمہ داریوں کا نہ پتہ ہو، تو وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ اس میں ڈنڈی مارنا اور بے ایمانی کرنا، خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی آج یہ اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں تو ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنا ہے اور مر کے اٹھ کے پھر ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ایک بڑے سخت دن کے لیے، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یہ حق ہے کہ بدکرداروں کا نام اعمال سجین میں ہے، اور آپ کو کیا پتہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک قید خانہ ہے دوزخ میں، اس سے بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر شخص کے جو سرکش اور گناہ گار ہے، یعنی جو بہت ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے نا، بڑا سرکش ہے، اکڑا ہوا ہے، وہ اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ برائی کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے نا، دل ایسا زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ بس پھر جو مرضی نور ہدایت اور نصیحت ان کو جو سامنے آ جائے، بڑے بڑے معجزے آ جائیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حق یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے پس پردہ کر دیا جائے گا۔ ان گناہ گاروں کو، ایسے گناہ گاروں کو جو دنیا میں اللہ کے منکر اور نافرمان رہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، کیا ہوگا؟ رب کا دیدار نہیں ملے گا۔ ہم چیک کر لیں، کوئی دن میں یا ویکنڈ میں ایسا ٹائم نکالنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کو نوٹ کریں، یاد کریں کہ آج کے دن یا ڈیلی بیسس پہ میں کون کون سے گناہ ہیں جو میں نے ایک دفعہ کیے، بار بار کیے، مجھے کون سے گناہ کی جو ہے عادت لگی ہوئی ہے، اور پھر سوچیں کہ اتنے سارے گناہوں کے ساتھ کیا مجھے چانس ملے گا اللہ کے دیدار کا، یا میں ان گناہوں کو لے کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیسے فیس کروں گا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا مجھے موقع ملے گا ان گناہوں کے بوجھ تلے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، شرف ملے گا، وہ اعزاز ملے گا؟ میں اللہ کی جو ہم نے نافرمانیاں کی ہیں وہ دیکھ لیں، جو حدود کو توڑا ہے وہ دیکھیں، اور جہاں جہاں ان کے حکم کی نافرمانی کی ہے، حکم بجا نہیں لائے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں کہ ہم کس کس لیول کے گناہ جو ہم کرتے ہیں، نافرمانی ہم کرتے ہیں۔ جب خود سے اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں گے نا، اپنا محاسبہ کریں گے، تب جا کے تو ہمارے سدھرنے کے چانس ہوں گے، بچنے کے چانس ہوں گے، لیکن ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، اس طرف وہ والی ایفرٹ ہی نہیں کرتے نا۔ کوئی دوسرا اگر ہمیں پکڑ کے ہماری غلطیاں گناہ بتائیں، وہ تو ہمیں برا لگے گا۔ ہم خود سے خود کو بہتر جانتے ہیں، اور خود سے خود کو ٹھیک کرنے کے لیے نا تھوڑا ٹائم دینا ہوگا ہر چیز سے ہٹ کے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں گے اور اپنے گناہ کو گناہ سمجھیں گے، اور رب کی بارگاہ میں جو ہے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے گناہ کو چھوڑنا آسان کر دیں، اور اپنے سامنے ٹارگٹ جو ہے یہ والا رکھیں گے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو فیس کرنا ہے خوشی خوشی، وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی، تو پھر سدھرنا آسان ہوگا۔ پھر وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی تو وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکاروں کا نوشتہ اعمال علیین میں ہوگا، اور آپ کو کیا پتہ کہ علیین کیا ہے؟ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس جگہ اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیکوکار راحت و مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت اور راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ انہیں سربہ موہر بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی، اس کی موہر کستوری کی ہوگی، اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لے جانی چاہیے۔
اور اس شراب میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو مومنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے اور دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے۔ یعنی دنیا میں غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا اور اپنی پاس جو نعمتیں ہیں، مال و دولت ہیں، اس پہ اکڑنا۔ اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مومنوں کو دیکھتے تھے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں، حالانکہ وہ ان کے حال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ پس آج دیکھو اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہیں، قیامت کو الٹا سین ہوگا، اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سو کیا کافروں کو اس مذاق کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو مسلمانوں سے کیا کرتے تھے؟ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائیں گے، اور یہی تعمیل امر اس لائق ہے۔ اور جب زمین ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ تمام نباتات، مردے، اور اس کے علاوہ تمام راز اور خزانے، ہر چیز جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے نا، اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے وہ سب کچھ باہر نکال دے گی، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم انشقاق بجا لائے گی، اور یہی اطاعت اس کے لیے لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب تک پہنچنے میں سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے۔ بس جس شخص کا نام مال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی نا نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ دائیں ہاتھ والا، تو فرمایا کہ یہ تو پیش ہونا ہے لیکن جس سے سوال ہوا وہ مارا گیا۔ تو ہمیں اس کی نا دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جو ہے بخش دیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ میں جانے کا موقع دیں۔ پل صراط سے تو گزرنا ہی ہوگا اور نامہ اعمال تو دیکھنا ہی ہوگا، وہ تو پیش ہوگا ہی، لیکن جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جس سے پوچھ ہو گئی تو پھر وہ پھنس گیا، جواب نہیں دے سکے گا، اور وہ اپنے اہل خانے کی طرح مسرور اور شاداں پلٹے گا۔ اور البتہ وہ شخص جس کا نام مال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل خانے میں خوش و خرم رہتا تھا۔ دو مختلف کردار ہیں، ایک کامیاب انسان ہے، نیکوکار ہے، اس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نام مال دیا جا رہا ہے، دوسری طرف فاجر کافر ہے، اس کا نام مال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور وہ اپنے نام مال کو پا کر جو ہے مرنے کو اس کا جی چاہے گا، موت مانگے گا۔ اور یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں بڑے مزے کی عیش کر رہا تھا نا، اتراتا تھا دنیاوی زندگی پر گھر والوں کے ساتھ۔ اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ حساب کے لیے اللہ کے پاس ہرگز نہیں لوٹ کر جائے گا۔ کیوں نہیں؟ بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو مجھے قسم ہے شفق کی، یعنی شام کی سرخی یا اس کے بعد کے اجالے کی، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے، قرآنی پیشن گوئیوں کی صداقت دے کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافی لوگ اسے مزید جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کفر و عداوت کے اس سامان کو خوب جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہی کے لیے غیر منقطع دائمی ثواب ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ کے پاس۔ ایمان اور عمل صالح شرط ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ امید اللہ سے رکھنی ہے، اپنے اعمال پہ نہیں بھروسہ کرنا، اپنے اعمال کو نہیں کوئی چیز سمجھنا، لیکن کرنے ضرور ہیں۔ سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، برجوں یعنی کہکشاؤں والے آسمان کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں جو ہے نا سورہ طارق اور سورہ البروج کو پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹی سی صورتیں انہیں یاد کر کے جو ہے اپنی عادت بنا لیں ان نمازوں میں پڑھنے کی۔
वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले कहकशाओं वाले आसमान की, और इस दिन की कसम जिसका वादा किया गया है, जो इस दिन हाजिर होगा उसकी कसम, और जो कुछ हाजिर किया जाएगा उसकी भी कसम। खंदकों वाले लोग हलाक कर दिए गए, यानी इस भड़कती आग वाले जो बड़े ईंधन से जलाई गई थी, जब वो इसके किनारे पर बैठे थे, और खुद गवाह हैं जो कुछ वो अहले ईमान के साथ कर रहे थे, यानी इन्हें आग में फेंक फेंक कर जला रहे थे, और इन्हें मोमिनों की तरफ से और कुछ भी नागवार न था सिवाय इसके कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए थे जो गालिब और लायक हम्दो सना है। यहाँ पर एक वाक़या बताया गया है जिसमें कुछ मुनकरीन हक़ की या कुफ़ार ने लोगों को, ईमान वालों को जलाने के लिए खंदकें खोदी, उनको आग से भर दिया, फिर ईमान वालों को उसमें फेंक दिया। तो उस वक्त किनारे पे बैठे जो लोग थे वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, इस सीन को एंजॉय कर रहे थे, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और इन मोमिनों का गुनाह क्या था, या इनको किस वजह से ये सज़ा दी उन्होंने, क्योंकि वो एक अल्लाह को मानने वाले हो गए थे, एक अल्लाह पे ईमान ले आए थे। तो दर हकीकत इन्होंने गड़ा खोदा आग का ईमान वालों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन असल में इन्होंने गड़ा खोदा अपने गुनाहों का, अपनी ख़ताओं का, गलत काम करके दरवाज़ा खोल दिया, गड़ा खोल दिया। तो क़यामत को इनके लिए जहन्नुम जो है वो खंदक बन जाएगी, आग वाली, जिसके लिए आसमान और ज़मीन की सारी बादशाहत है, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजियत दी फिर तौबा भी ना की, तो इनके लिए अज़ाब जहन्नुम है, और इनके लिए बिलखसूस आग में जलने का अज़ाब है। तो दुनिया में जिन मोमिन मर्दों और औरतों को सताया जाता है, अजियत दी जाती है, उनको जो है क़यामत के दिन जलने का अज़ाब सहना पड़ेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फ़िरदौस। बेशक आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है, बेशक वही पहली बार पैदा फरमाता है, वही दोबारा पैदा फरमाएगा, और वो बड़ा बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत फरमाने वाला है। मालिक अर्श बड़ी शान वाला है, जो भी इरादा फरमाता है इसे खूब कर देने वाला है। क्या आपके पास लश्करों की खबर पहुंची है, फ़िरौन और समूद के लश्करों की? बल्कि ऐसे काफिर हमेशा आपको झुटलाने में ही कोशा रहते हैं, और अल्लाह उनके गिरदोपेश से इन्हें घिरे हुए है। बल्कि ये बड़ी अज़मत वाला कुरान है जो लौह महफूज में लिखा हुआ है। सूरत तारिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलकीन की थी कि इशा में सूरह तारिक पढ़ा करो, यानी लंबी सूरतें ना पढ़ा करो, ना पढ़ाया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान की कसम और रात को नज़र आने वाले की कसम, आपको क्या मालूम कि रात को नज़र आने वाला क्या है? इससे मुराद हर वो आसमानी कुर्रा है जो चमक कर फ़िज़ा को रोशन कर देता है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर एक निगहबान मुकर्रर नहीं। बस इंसान को गौर व तहकीक करना चाहिए कि किस चीज़ से उसको पैदा किया गया। वो क़ुव्वत से उछलने वाली पानी, यानी कवी और मुतहर्रिक मादा तौलीद में से पैदा किया गया, जो पीठ और कूल्हे की हड्डी के दरमियान पेड़ों के हल्के में से गुजर कर बाहर निकलता है। बेशक वो इस ज़िंदगी को फिर वापस लाने पर भी कादिर है। जिस दिन सब राज ज़ाहिर कर दिए जाएंगे, फिर इंसान के पास ना खुद कोई क़ुव्वत होगी, ना कोई इसका मददगार होगा। इस आसमानी कायनात की कसम जो फिर इब्तदाई हालत में पलट जाने वाली है, इस ज़मीन की कसम जो फट कर रेज़ा रेज़ा हो जाने वाली है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये फ़ैसला कुन कतई फ़रमान है, और ये हंसी की बात नहीं है। बेशक वो काफिर पुरफ़रेब तदबीरों में लगे हुए हैं, और मैं अपनी तदबीर फरमा रहा हूँ। बस आप काफिरों को ज़रा मोहलत दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस इन्हें थोड़ी सी ढील और दे दीजिए। इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि काफिरों की चालों और साजिशों से परेशान ना हो, मैं इनसे बेहतरीन तदबीर करने वाला हूँ। और बेहतरीन तदबीर हुई भी, बगैर जंग के मक्का फतह हो गया। सूरतुल आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल आला और गाशिया, ईदैन और जुमे की नमाज़ों में जो पढ़ा करते थे, और वितर की पहली रकत में सूरह आला, दूसरी रकत में सूरह अल-काफ़िरून, और तीसरी रकत में सूरह इखलास जो है पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। अपने रब के नाम की तस्बीह करें जो सबसे बुलंद है, जिसने कायनात की हर चीज़ को पैदा किया, फिर इसे दुरुस्त तवाज़ुन दिया, और जिसने हर चीज़ के लिए कानून मुकर्रर किया। यानी जो चीज़ भी पैदा की ना, उसको उसकी ड्यूटीज़, उसका वर्क, सब कुछ जो है उसके अंदर वो सेटिंग कर दी, प्रोग्राम उसको कर दिया, किसने कैसे काम करना है। फिर रास्ता बताया, और जिसने ज़मीन से चारा निकाला, फिर इसे स्याही माइल खुश कर दिया। ए हबीब मुकर्रम, हम आपको खुद ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सनुक़रिउका फ़ला तंसा। आप इसको याद करने की जल्दी ना करें, इसको याद रखने की फ़िक्र ना करें। हमारा ज़िम्मा है कि हम इसको आपको याद रखवाएं, याद करवाएं।
آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جہر اور خفی یعنی ظاہر و پوشیدہ، بلند و آہستہ سب باتوں کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو اس آسان شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی سہولت فراہم فرمائیں گے۔ بس آپ نصیحت فرماتے رہیں بشرطے کہ نصیحت سننے والوں کو فائدہ دے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرتے رہیں، لیکن یہ فائدہ کس کو دے گی؟ سیذکر من یخشی، البتہ وہ جو نصیحت قبول کرے، اور نصیحت وہ قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور بدبخت اس نصیحت سے پہلو تہی ہی کرے گا۔ جو بدبخت ہے وہ نصیحت سے کنی کترائے گا، یا پھر اس کو یوں لے لیں کہ جو کنی کترائے گا یا پرے بھاگے گا، سننا ہی نہیں چاہے گا، وہ کون ہے؟ بدبخت۔ جو قیامت کے دن سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا۔ قد افلح من تزکیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم اجعلنی منہم، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ دو چیزیں یہاں مانگی ہیں، نماز اور کثرت ذکر الہی، لیکن اس سے پہلے اپنے نفس کی پاکیزگی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جس کا نفس، باطن، نیت، ارادہ اندر جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اس میں بگاڑ نہیں ہوگا، بلکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی لذت اور راحت بہتر و ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہ تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں، یعنی وہ انبیاء بھی یہی بیسک چیزیں لے کر آئے تھے۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے، مشقتیں جھیلنے والے دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے خاردار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانا نہ ہوگا۔ یہ کھانا نہ فربا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ اس کے برعکس اس دن بہت سے چہرے حسین بارونق و تر و تازہ ہوں گے، اپنی نیک کاوشوں کے باعث خوش و خرم ہوں گے، عالی شان جنت میں قیام پذیر ہوں گے۔ اس میں نہ کوئی غلط بات سنیں گے، اور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے بچھائے ہوئے تخت ہوں گے، اور جام بڑے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور غالیچے اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے، اور نرم و نفیس قالین اور مسندیں بچھی ہوں گی۔ اللہم اجعلنی منہم۔ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح عجیب و ساخت بنایا گیا، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے عظیم وسعتوں کے ساتھ اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کیے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گولائی کے باوجود بچھائی گئی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ تو نصیحت فرمانے والے ہی ہیں، آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں کیے گئے، یعنی آپ انہیں ڈنڈے سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے، سدھار نہیں سکتے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بس میسج دے دیں اللہ تعالیٰ کا۔ مگر جو روگردانی کرے اور کفر کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ بے شک بالآخر ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر یقیناً ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ یہ 10 مبارک راتوں سے یہاں پر جمرات ہیں نا، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یعنی عشر ذی الحج کے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ کے ہاں افضل نہیں سوائے ان 10 دنوں کے، اور ان میں کثرت سے جو ہے تکبیر پڑھا کرو۔ تو اگر رمضان کے جانے کا غم ہے تو ذی الحج کے مہینے کی فضیلت میں جو ہے نا، فضیلت کی وجہ سے اس کا انتظار کریں، اور پھر ان دنوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک اعمال کے لیے اپنی تیاری کر لیں، پلاننگ کر لیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دن ہیں، لوگ پوری دنیا سے جو ہے وہ حج کے لیے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے۔ اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی، اور رات کی قسم جب گزر جائے، بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قومیات کے ساتھ کیا سلوک کیا جو اہل ارم تھے، اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز کا اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جنہوں نے وادی قرا میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا۔ اور فرعون کا کیا حشر ہوا جو بڑے لشکروں والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی، پھر ان میں بڑی فساد انگیزی بھی کی تھی، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب سرکش اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے۔
یعنی صرف یہی نہیں، دنیا میں کہیں پر بھی سرکش موجود ہے، نافرمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش دے کر آزماتا ہے، اسے عزت سے نوازتا ہے، اسے نعمتیں بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا۔ لیکن جب وہ اسے تکلیف اور مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ دو انتہائی رویے کہ نعمت اور انعامات بلیسنگز مل جائیں تو خوب اترانے لگ جاتا ہے، اور اگر ایک دم تنگی پریشانی آ جائے تو بھی شکوے ہزار، ساری خوشحالی نعمتیں آسانیاں بھول جاتا ہے۔ یہ بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت و مال دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ یعنی تمہیں مال دولت مل جائے نا تو پھر اس کو اپنے اوپر ہی لگانے میں، لٹانے میں، اور اسی میں اس کو مزید حاصل کرنے میں تم لگ جاتے ہو، اور تمہارے مالوں میں جو یتیموں مسکینوں کا حصہ ہے وہ تم بھول جاتے ہو، ان کے ساتھ ان کا دھیان رکھنا، خیال کرنا، وہ سب تمہارے مائنڈ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے، اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ دے گی۔ تب وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو میرے کام آتا۔ اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے فرشتے بھی آتے ہیں نا، تب ان کو اسی طرح مخاطب کر کے نکالتے ہیں، اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کے پاس، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ لینے کے لیے آئیں، ہمیں نفس مطمئنہ عطا کریں۔ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی رب کی رضا پہ راضی رہنا، اچھا ہے، برا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، ہر چیز پہ الحمدللہ کہنا، جو چلا گیا، جو مل گیا، الحمدللہ، تب آتا ہے مطمئن نفس۔ اس میں شکوے شکایت رونا دھونا نہیں ہوتا، شکایتیں نہیں ہوتی، نہ دنیا سے، نہ دنیا والوں سے، نہ اللہ سے، تو بالکل بھی نہیں۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ کیا اسے 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اور ہم نے اسے خیر و شر کے 2 نمایاں راستے بھی دکھا دیے، تو وہ دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزاری گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی اتنی نعمتیں دے دیں، خیر و شر کے راستے بھی دکھا دیے، تو صحیح دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے اس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین حق کے مجاہدے کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی و محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرنا ہے، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے، قرابتدار یتیم کو، یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہے؟ تو ان آیات میں عملی طور پر کام بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کو ان کاموں سے ثابت کیجیے، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائیے، غلام آزاد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یتیم اسپیشلی رشتہ دار یتیم ہو تو اس پر جو ہے آپ مہربانی فرمائیں، اس کا دھیان رکھیں، اور محتاج جو ہو، ضرورت مند محتاج ہو، اس کا خیال رکھیں۔ پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے ہیں، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ سارے نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور اینڈ میں بتایا کہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحمت کی، یعنی آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا پھیلانے والی، فتنہ فساد پھیلانے والی، چغلیاں کرنے والی حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو مشکلات پریشانی آنے پر صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا جو ہے نا سمجھاتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے درگزر کرو، اگنور کرو اور نرمی کرو، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ آیتوں کا انکار مطلب
ایک تو قرآن کو سرے سے نہ ماننا کہ ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اللہ کی آیات کے مطابق عمل نہ کرنا۔ اب جہاں جہاں جیسے اوپر بات آ رہی ہے کہ صبر کی تلقین کریں اور رحمت کی کریں، یتیموں اور مسکینوں کا اور بھوکوں کا خیال رکھیں، تو انسان جو ہے جس کے پاس مال و دولت اور وہ یہ سب کچھ کر بھی سکتا ہو، وہ اس لحاظ سے عمل ہی نہ کرے، کوئی ایفرٹ ہی نہ کرے، اس کے برعکس کام کرے، تو آیتوں کا انکار کرنا ہو گیا نا۔ تو پھر یہ کون ہوں گے؟ بائیں ہاتھ والے۔ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، ہر طرف سے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے بند کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجلنی منہم۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم اور اس قوت کی قسم جس نے اسے تعمیر کیا، اور زمین کی قسم اور اس قوت کی قسم جو اس سے لے گئی، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو، توازن اور درستگی دینے والے کی قسم، پھر اس نے اس کی بدکاری اور پرہیزگی کی تمیز سمجھا دی۔ یعنی انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا، اس انسان کے اندر نیکی اور بدی، خیر اور شر میں فرق کرنے والی جو قوت ہے، برہان ہے نا، وہ عطا کر دی ہے عقل کے طور پر۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایبیلٹی دے دی ہے آپ کو، چوز بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، اب اس کو یوز کر کے اپنے نفس کو جو ہے پاک کرنا ہے۔ نفس کی برائیوں کا پتہ نہیں چلتا انسان کو نا، خود اپنے آپ کو برا کوئی سمجھتا ہے، لیکن اس کا پتہ چلانا ضروری ہے، اس پر کام کرنا ضروری ہے، اور جب پتہ چل جائے تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور علاج ہوتا تو مشکل ہے لیکن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے، نفس کو پاک نہیں کریں گے، تو سارے اعمال خراب، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا، ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی اس اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کے دن کی حفاظت کرنا، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی، پھر پوری بستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا۔ قصور ایک انسان کا تھا، لیکن باقیوں نے کیا کیا؟ باقیوں نے اس کو سپورٹ کیا، اس کو روکا بھی نہیں، تو پھر سب پہ جو ہے عذاب آیا، اور اللہ کو اس ہلاکت کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، اور بے شک تمہاری کوششیں مختلف اور جداگانہ ہیں۔ دن اور رات کے 24 گھنٹے کا تمہیں ٹائم ملنا ہوتا ہے، ڈیلی ملتا ہے، تو اس میں جتنی بھی تم ایفرٹ کرتے ہو، جس لحاظ سے بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے، کوئی آخرت کے لیے کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی گناہ کے لیے کرتا ہے، کوئی نیکیوں کے لیے کرتا ہے، سب کی اپنی اپنی کوششیں ہیں، سب کو ٹائم ملا ہوا ہے، لیکن ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ملا۔ ٹائم قیمتی ہے، اسے صحیح طریقے سے، صحیح چیز کے لیے، صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کریں۔ بس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اس نے انفاق اور تقوی کے ذریعے اچھائی کی تصدیق کی، تو ہم عنقریب اسے آسانی یعنی رضا الہی کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا، اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلایا، تو عنقریب اسے سختی کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اگر اللہ کی رضا میں لگایا، اسپیشلی مال اللہ کے لیے خرچ کیا، تو آسانی ہوگی، اور اگر بخل کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تو پھر عذاب کی طرف آسانی ہوگی، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ بے شک راہ حق دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ سو میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے ڈرا دیا جو بھڑک رہی ہے، جس میں انتہائی بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جس نے دین حق کو جھٹلایا، رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اپنا جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اور عنقریب وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں دیا ہوا مال ہے، تھوڑا یا کم ہے، اسے دے کر دوزخ سے بچنے کا جو ہے وہ راہ اپنا لیں، اور اللہ کی رضا پانے کا جو ہے وہ بندوبست کر لیں، اور کسی کے پہ دیتے ہوئے احسان نہ سمجھیں کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں۔ اینڈ سیکنڈلی اللہ کی رضا کی خاطر نیت جو ہو نا، وہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا ہو۔ سورۃ الضحیٰ، جب انتہائی
دکھ اور تکلیف کے فیس سے انسان گزر رہا ہو تو تب اس صورت کو پڑھنا چاہیے، اس کے ترجمے پہ غور کرنا چاہیے، کثرت سے اس صورت کو پڑھنا چاہیے، حوصلہ دینے والی صورت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور قیام اللیل نہیں فرمایا 2 سے 3 دن، تو ایک عورت نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا شیطان تجھ سے روٹ گیا ہے جو نہیں آتا، تو تب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور آپ اپنے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ لائیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا آپ کو چھوڑ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور البتہ آخرت انجام بہتر ہے آغاز سے، یعنی دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ سیکنڈلی کہ آپ نے جو دعوت تبلیغ کا کام سٹارٹ کیا ہے، شروع میں یہ مشکل ہے لیکن اینڈ اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی میننگ آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ابھی پریشانیاں ہیں، ابھی اندھیرا نظر آ رہا ہے، دین اسلام کا عروج نہیں نظر آ رہا، لیکن انشاءاللہ جو ہے لیٹر یا سونر آپ کو جو ہے فتوحات نظر آئیں گی، بہتری آئے گی۔ ابھی مشکل کی گھڑی ہے لیکن آسانی آئے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ انسانوں کے لیے بھی نا میسیج ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، دعا کرتے رہنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، تو رات کٹ جائے گی اور دن آئے گا، مشکل چلی جائے گی اور آسانی آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اس پایا آپ کو راہ بھولا تو اس نے ہدایت بخشی، اور پایا آپ کو مفلس تو اس نے غنی کر دیا۔ لے تو یتیم کے ساتھ آپ سختی نہ کرو اور سوالی کو پس نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو جو ہے وہ پس بیان کرو۔ یعنی یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہیں، احسانات ہیں، بندہ اس کو یاد کرے کہ جب میرے پاس یہ نہیں تھا تو پھر مجھے یہ ملا، میں اس طرح تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا، بہتری کی طرف پھر اللہ تعالیٰ سے مزید امید جو ہے نا انسان لگاتا ہے اور مایوسی جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی کرنے کے کام بتا دیے کہ یتیموں پہ سختی نہیں کرنی، سائل جو کوئی مانگ بیٹھے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو اچھے سے معذرت کرنی چاہیے۔ اور فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن، اور اس کے علاوہ بھی جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو یاد کریں، اس پہ اللہ کا شکر کریں، اور لوگوں کو جب بتائیں تو اللہ کو کریڈٹ دیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اپنے علم عقل کا کمال نہ سمجھیں۔ سورۃ العلم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے اتار نہیں دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ 2 ٹائم یہ بات آ رہی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی بالکل آسانی ہے۔ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی اسی کے ساتھ ہے، سامنے آ جائے گا۔ بس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ اور جہاد و ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ کو فرصت کے لمحات ہوں، جب کچھ کرنا نہ ہو تو اس ٹائم آپ نے اپنے رب کی عبادت و ذکر زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ ہم دیکھ لیں اپنے فرصت کے لمحات ہم کس چیز میں سپینڈ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے دعوت و تبلیغ، جہاد اور ادائیگی فرض کے بعد اگر فرصت ہو، کچھ کرنے کا نہ ہو تو ذکر میں مشغول ہو جائیں، عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ ہم دیکھ لیں ہم کن چیزوں میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا ہے تو وہ بھی ہم کدھر لگاتے ہیں۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور سینا کے پہاڑ طور کی۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ 3 علاقوں کو ریفر کرتی ہیں۔ تین سے مراد حضرت نوح کا علاقہ ہے، زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ کا علاقہ ہے، اور طور سینین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ اور وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے۔ تو ان سب جگہوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔
پھر ہم نے اسے پست سے پستر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور سزا اور جزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی اصل فیصلہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ کوئی دنیا میں حق کو جھٹلاتا رہے، نہ مانے، شرک پہ اڑا رہے، گناہوں پہ اڑا رہے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا، کہ ان کے اعمال ٹھیک تھے یا نہیں تھے اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت وہ سب سے پہلی وحی ہے جو غار حرا میں عبادت میں آپ سے مصروف تھے تو آپ پر نازل ہوئی۔ 3 دفعہ فرشتے نے جو ہے آپ کو بھیجا، پڑھنے کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری بار جو ہے آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں جوں کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، پہلی وحی، اور دیکھیں اس میں لکھنے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، بہت ساری ایسی حدیث ہیں کہ پنگوڑے سے لے کر لحد تک جو ہے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ تو علم جو ہے دنیاوی لحاظ سے بھی جو ضرورت ہیں، جو لیٹسٹ اسکل ہیں، نفع بخش علم ہیں، ان کو حاصل کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہی ہے، لیکن دین کے علم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، اس سے ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ دنیا کا علم تو صرف دنیا کے لیے ہوگا نا، لیکن دین کا علم ہماری آخرت کو بھی جو ہے کامیاب کر دے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ بے شک ہر انسان کو اپنے ہی رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا خوب ہوتا۔ اب بتائیے، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور آپ سے منہ پھیر لیا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو مدد کے لیے بلا لے، ہم بھی عنقریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقررہ فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجیے، اور اے حبیب آپ سر وجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، یہ رمضان کی رات ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، اور اس قرآن کو رمضان کی ایک رات میں نازل کیا گیا، جس کو لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن 2 لوگ جو ہے آپس میں جھگڑنے لگے تو پھر بھلا دیا گیا۔ اور یہاں پر جو ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان سے پہلے ہی جو ہے نا اس کی تیاری کر لینی چاہیے، باقاعدہ تراویح، عبادت، جاگنا، تلاوت، ساری چیزیں جو ہیں باقاعدہ پہلے سے ہی پلاننگ کرنی چاہیے اس رات میں عبادت کے لیے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور مشرکین اس وقت تک کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ وہ دلیل اللہ کی طرف سے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان پر پاکیزہ اور پاک قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، جن میں درست اور مستحکم احکام درج ہیں۔ ان اہل کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی شان قدس کو پہچاننے کے بارے میں پہلے کوئی پھوٹ نہ پڑی تھی، مگر اس کے بعد کہ جب بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن دلیل ان کے پاس آئی۔ یعنی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر انکار کرنے لگ گئے اور جان کے دشمن بن گئے۔ حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی ان سے ڈیمانڈ کیا کی تھی؟ یہی نا کہ سب کچھ چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اتنی سی بات پہ جو ہے وہ دشمن ہو گئے۔
ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا مضبوط دین ہے۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں پڑے ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے حضور دائمی رہائش کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، اور ان میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھرتھرائی جائے گی، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا، یعنی زمین بھی بول اٹھے گی۔ کہاں ہے مجرم، کہاں ہے نیکوکار، کس نے کہاں گناہ کیا، نیکی کی، زمین بتائے گی۔ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، دانے جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کرتے ہیں، پھر وہ اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑوں کی یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ انہیں جن کاموں پہ لگایا جاتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہچانتے ہیں، اور اپنے رب کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے جو دنیا میں انسان کے طور پر جو مالک ہے اس کے بھی ساتھ فیتھفل ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہی جو ہے نا وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، وہی اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنی رب کی رضا ناراضگی کو نہیں پہچانتا، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے۔ اور انسان کو اپنا اس کا ضمیر بتاتا ہے نا، کچوکے ضرور لگاتا ہے جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اس پہ کان نہ دھرے اور کر لو۔ اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، تو کیا اسے معلوم نہیں کہ جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا۔ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک، اور ہر شے کو کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر شے کو کھڑکھڑا دینے والے شدید جھٹکے اور کڑک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ یوم قیامت ہے جس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک وہ شخص جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی سخت دہکتی آگ کا انتہائی گہرا گھڑا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، یعنی اور مال ہو، اور بڑا گھر ہو، اور ترقی ہو، اور آگے جاؤں، بس اسی ریس میں انسان جو ہے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھی ہو لے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس بھاگ دوڑ، اس چکر میں، مال کی محبت اور مال زیادہ کرنے میں، دنیا زیادہ کرنے میں انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جہاں پہنچے، ساری جوانی ضائع کر دی، اور جو ہے پھر بڑھاپے پہ پہنچ گئے، اور بڑھاپے میں پہنچتے پھر اپنے مرنے کے ٹائم تک پہنچ گئے، پھر قبروں میں پہنچ گئے، اور سارا وقت ہم نے کس میں لگا دیا؟ مال جمع کرنے میں اور زیادہ حاصل کرنے میں۔ ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم عنقریب اس حقیقت کو جان لو گے، پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے، تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک کاغذ پر نا لکھیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور پھر دیکھیں کتنی نعمتوں پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کی ناقدری ناشکری کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق شیئر بھی کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان۔ جنرلی بات ہوئی ہے، دین کے لحاظ سے بات نہیں ہوئی کہ مسلم کافر، ٹھیک ہے،
इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आगे क्लियर कर दिया है कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल सालेह किए और एक दूसरे को हक़ और सब्र की तलकीन की, एक दूसरे को हक़ बात और सब्र की तलकीन की। यहाँ पे नहीं नमाज़ें नहीं मांगी, इबादतें नहीं मांगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ डिमांड की है कि ईमान हो, फिर अमल सालेह हो, अमल सालेह कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। एंड थर्ड जो बेसिक चीज़ है ना, वो यहाँ पे मांगी है कि एक दूसरे को हक़ और सब्र की तलकीन करें, चुगलियाँ ना करें, साजिशें ना करें, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के जो है वो किसी को बदला और मज़ा चखाने की, बदला लेने की जो है प्लानिंग ना करें, किसी की तहकीर और तज़लील ना करें, मजाक ना उड़ाएं, किसी के बारे में गलत बातें मशहूर करने की जो है वो बातें ना करें, बल्कि हक़ बात करें, सब्र की बात करें, अल्लाह से जुड़ने वाली बात करें, हक़ की अदायगियों वाली बात करें, हक़ छीनने वाली, हक़ गज़ब करने वाली बातें भी ना करें, ठीक है। और मुश्किल परेशानी पर इंसान को जो है ना सब्र की तलकीन करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाने की तलकीन करें, मायूसी से निकालें और अल्लाह से शिकवे शिकायत करने से जो है वो रोकें। तो ये जो आपस में एक दूसरे को ऐसे करते हैं ना लोग, इस तरह की तलकीन, असल में वो कामयाब हैं। सूरतुल हुमज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो रू बरू ताना देने वाला है और पीठ पीछे ऐबजोई करने वाला है। यहाँ पे दो बुराइयों की बात हो रही है, एक है हुमज़ा, एक है लुमज़ा। हुमज़ा मतलब मुंह पे ताना देना, मुंह पे बुरा भला कहना, और लुमज़ा मतलब पीठ पीछे ग़ीबत चुगली करना, ऐबजोई करना, इल्ज़ाम लगाना। तो ये दोनों किस्म के गुनाह एक ही इंसान में भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है किसी एक इंसान में ये एक गुनाह हो तो दूसरे में दूसरी आदत हो। तो उन दोनों के लिए ही हलाकत है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, दोनों के लिए ही तबाही है। खराबी और तबाही है उस शख्स के लिए जिसने माल जमा किया और उसको गिन गिन कर रखा। वो ये समझता है कि इसकी दौलत हमेशा ज़िंदा रखेगी इसको, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर हुतामा यानी चूरा चूरा कर देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। और आप क्या समझते हैं कि हुतामा क्या है? ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों पर अपनी अजियत के साथ चढ़ जाएगी, यानी इसका असर दिलों तक जाएगा। असल ख़राबी दिल में होती है ना, फिर वो ज़बान से ज़ाहिर हो जाती है। दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, तकब्बुर है, तो फिर ज़बान पे ज़ाहिर हो जाता है। तो किसी की चुगली करते हैं, किसी की साजिश करते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, किसी को अज़ियत देते हैं, ताना देते हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं इस ज़बान से। असल में बुराई दिल में होती है। तो जो आग की जो पनिशमेंट होगी ऐसे लोगों के लिए, उसका असर दिलों तक जाएगा। बेशक वो आग इन लोगों पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, भड़कते शोलों के लंबे लंबे सतूनों में, और इन लोगों के लिए कोई राह फ़रार ना होगी, भाग ही नहीं सकेंगे। सूरतुल फ़ील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? ये जो अस्हाबुल फ़ील का वाक़या है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1 साल या 50 दिन पहले पेश आया था, और कुरान में इसकी तफसीर मौजूद नहीं, लेकिन अरब का बच्चा बच्चा इस वाक़ये को जानता था कि किस तरह यमन के ईसाई बादशाह ने जो है बैतुल्ला पर जो है वो चढ़ाई की कोशिश की थी, और बड़े बड़े हाथियों की फ़ौज के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदे भेजे और किस तरह उनका जो है वो उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया, और अल्लाह ताला ने अपने घर की किस तरह हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह ताला उसी वाक़ये को जो है बयान कर रहे हैं, अरबों को याद दिला रहे हैं। क्या इसने इनके मकर व फ़रेब को बातिल व नाकाम नहीं कर दिया था, और इसने इस पर हर सिम से परिंदों के झुंड भेजे थे जो इन पर कंकीरले पत्थर मारते थे, फिर अल्लाह ने इनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। अहले मक्का को, कुरैश को समझाया जा रहा है कि किस तरह अल्लाह ताला ने गैब से लश्कर भेजा था और उसके गज़ब ने फिर किसी को नहीं छोड़ा था। तो इससे सबक सीखो, अल्लाह की हिमायत करने वालों को तुम मत सताओ। सूरतुल कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़। कुरैश को रग़बत दिलाने के सबब इन्हें सर्दियों और गर्मियों के तिजारती सफ़र से मानूस कर दिया। बस इन्हें चाहिए कि इस घर खाने काबा के रब की इबादत करें ताकि इसकी शुक्रगुजारी हो, जिसने इन्हें भूख यानी फ़िक्र फ़ाक़े के हालात में खिलाया यानी रिस्क फराम किया, और दुश्मनों के खौफ से अमन बख्शा यानी महफूज और मामून ज़िंदगी से नवाजा। कुरैश को अल्लाह ताला ना यहाँ याद दिला रहे हैं कि देखो इस शहर में तुम्हें ये अमन अमान, ये रिस्क सब कुछ अगर हासिल है ना तो अल्लाह ताला के घर की वजह से। तो तुम इसी घर में जो है वो अल्लाह की ख़ास इबादत करो, शिर्क मुशरकाना जो भी तरीके हैं उनको छोड़ दो, और खालिस अल्लाह के लिए इबादत करो शुक्रगुजार बनकर। सूरतुल माऊन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ارایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجت کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق الباد بلا بیٹھے ہیں۔ ایک طرف دین کو جھٹلاتے ہیں اور لوگوں سے صحیح معاملہ نہیں کرتے، دوسری طرف جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کی روح کا پتہ نہیں، توجہ سے پڑھتے نہیں، اور دکھاوے کے لیے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی، لوگوں کو پتہ چلے، اور وہ بدرتنے کی معمولی چیز بھی مانگنے سے نہیں دیتے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان سے مانگی جائیں تو وہ نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مانگی چیز واپس کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کس سے کوئی چیز لیتے ہیں، عموماً گھروں میں بھی جیسے پلیٹ چمچ وغیرہ اگر لے لیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشاں ہوگا۔ جس شخص کی اولاد یا بیٹا مر جاتا تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی جڑ کٹا۔ عاص بن وائل نے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے ابراہیم یا قاسم بچپن میں انتقال کر گئے تو عربوں کے ہاں بیٹوں کو شان اور نام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی قرآن عطا کیا، اور کوثر سے مراد وہ حوض بھی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ اور شکرانے کے طور پر اور غم اور ان اذیتوں سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی نماز پہ فوکس کریں اور قربانی جو ہے وہ عطا کریں، اور دشمنوں کی فکر نہ کریں، انہی کا نام جو ہے نا نام و نشان مٹنے والا ہے، انہی کی نسل جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ان کی فکر نہیں کریں۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ اب تک جو ہے کفار کو نرمی کے ساتھ جو ہے معاملہ ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا، لیکن اب ڈائریکٹ ان کو کافر کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا فرما دیجیے، اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، سو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ شکر کے لیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یہ جو صورت ہے نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، اور مکمل صورت جب نازل ہو گئی تو صحابہ سمجھ گئے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ پہلے تو ایک ایک دو دو لوگ مسلمان ہو رہے تھے نا، پھر جب مکہ فتح ہو گیا جوگ در جوگ جو ہے لوگ مسلمان ہوئے، تو لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ اسلام ہی اصل دین ہے، اس کے سوا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ فریضہ رسالت دین عطا ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ عبادت میں توجہ کریں، تسبیحات اور استغفار میں جو ہیں وہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، عبادات کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ سورۃ الحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اس سے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی جال کا وہی رسہ ہوگا جسے کانٹوں کا گھٹا باندھتی ہے۔ شان نزول میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا اور کہا کہ لوگوں تم میری بات پہ یقین کرتے ہو؟ تو بولے ہاں، سب بولے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میں تم کو ایک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اور اس سے بچنے کے لیے کلمہ توحید بتاتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ سن کر نا ابو لہب نے اس وقت کہا تھا کہ تیرا برا ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ صورت نازل کی۔ اور ہاتھوں کے ٹوٹنا یہاں پر ایز اے سمبل کہا گیا ہے کہ اس کے مقصد میں ناکامی ہوگی، اس کو خود کو
جو اس کی بیوی بھی تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے آگے تھی. کھانا پکتا تھا تو غلاظت پھینکتی تھی، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. اور اسی نے کہا تھا کہ جب 2-3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا کہ لگتا ہے تیرا شیطان جو ہے تجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو اور مخالفین کو جا کر ساری خبریں بھی دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان لوگوں کا انجام اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابی ابن کعب فرماتے ہیں قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نسب بیان کرو اللہ تعالیٰ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی جس میں آپ کو بتایا گیا، جس میں سب کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ وہ مرتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اس کے برابر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو تو سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ قرآن کا 1/3 ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس سورت سے محبت رکھتا ہے یا اس سورت کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے. قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. سورۃ الفلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی. اور پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو تلاوت کیا. اور ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انسانوں کی پناہ مانگے کرتے تھے، دعائیں مانگ مانگ کر. لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ان کو اپنا معمول بنا لیا. اور حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے، پھونک لیتے. 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے پھیر لیتے پورے جسم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے کرنے والوں کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے، گھروں میں پھونک مارنے والیوں کے جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اور شر پہ مبنی ہیں، ان سے اور جادو سے اور حسد سے، اور اس کے علاوہ جو بیماریاں تکلیف ہیں، اس کے علاوہ آخرت کی تنگی پریشانی ہے، ہر چیز کے شر سے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. جو بھی چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں اور اس میں جتنا جتنا شر موجود ہے، تو ہم اس سورہ کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے نا حفاظت مانگ رہے ہوتے ہیں، پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر رات کے وقت بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے موذی جانور ہیں، شیاطین کے پھیلنے لگ جاتے ہیں، تو اس وقت کی بھی اس میں پناہ مانگی گئی ہے. اسپیشلی حاسدوں کے حسد سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے. جیسے کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت نعمت دی ہوتی ہے تو لازم کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہم سے بغض، حسد یا جلن رکھتا ہے، تو پھر نظر جیسے برحق ہے نظر بھی لگا دیتے ہیں. تو اس لیے ان حاسدوں سے بھی حفاظت کی خاطر اللہ سے دعا کی گئی ہے، اس میں پناہ مانگی گئی ہے. حاسد کوئی بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرایا سگا بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپڑانے والا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اب یہ دوسری صورت ہے، اس میں جو ہے بار بار ذکر آ رہا ہے الناس کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا مالک بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے، الہ بھی ہے. تو اسی رب سے جو ہے مدد مانگی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے، حفاظت مانگی گئی ہے ہر اس چیز کے لحاظ سے جس سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے، انسان کے دل میں دماغ میں وسوسے آتے ہیں، توحید کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، گناہ پر اکسانے کے لحاظ سے، اور جنوں انسانوں کی جو ہے نا پناہ مانگی گئی ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا تھا تو نماز پڑھے بغیر بیٹھ گیا. فرمایا کہ پڑھو. فرمایا جنوں انسان کے شر سے پناہ بھی مانگو. پوچھا کہ انسانوں سے بھی؟ آپ نے فرمایا جی، وہ بہت پاس ہوتے ہیں، دوستوں کی شکل میں ہوتے ہیں. یعنی شیاطین جن سے زیادہ خطرناک انسان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم انہیں پہچان نہیں سکتے، جس طرح وہ ہمیں برائی پہ اکساتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیتے ہیں. تو ان کی پناہ جو ہے مانگی گئی.
اور ویسے بھی اس صورت میں دیکھیں بار بار انسان کے لفظ کی تکرار ہوئی ہے نا، تو انسانوں سے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ ارد گرد کا ماحول اچھا ہو، لوگ اچھے مل جائیں تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے، دوستیاں کمپنی ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بچنا بھی مشکل اور آخرت بھی خراب۔ قرآن کریم کا آغاز میں ہمیں صورت میں جو ہے سورہ الفاتحہ میں دعا سکھائی گئی تھی سیدھے راستے کی۔ تو جب قرآن پڑھتے پڑھتے انسان جو ہے اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہیں، ایسے انسان، ماحول اور ایسے خیالات اور وسوسوں کا سامنا ہوتا ہے کہ انسان پھسل جائے، بھٹک جائے، رک جائے۔ تو پھر صورت قرآن کریم کی اختتام پر جو ہے پھر انسان کو بہترین 2 صورتوں کی شکل میں دعائیں عطا کی گئی ہیں کہ انسان بھٹکے نہ، پھسلے نہ، پلٹے نہ اپنی روش پر اور اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام ہے سورہ فلق و سورہ ناس کی صورت میں۔ دعائے ختم القرآن۔ اے اللہ، اس قرآن کو قبر کی وحشت و تنہائی میں میرا مونس اور غمگار بنا دیں۔ اے اللہ، قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور اسے میرے لیے پیشوا، منبع نور، سرچشمہ ہدایت اور خزینہ رحمت بنا دے۔ اے اللہ، اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو کچھ میں نہیں جانتا مجھے وہ بھی سکھا دے، اور رات اور دن کی ساعتوں میں مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس قرآن کو روز قیامت میرے لیے بخشش و مغفرت کی دلیل بنا دیں۔ اے اللہ، میری یہ دعا قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔